حیران کن خبر مشرق وسطی سے آئی ہے کہ ایران نے یوکرین میں بھی اب 3 اہداف پر حملوں کی تیاری پکڑ لی ہے۔ امریکہ مذاکرات پر اصرار کر رہا ہے اور ایران مذاکرات کی حامی بھرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے حملے یا جوابی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا ایران اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ سپر پاور کو خاطر میں نہیں لا رہا، یا اس کی کیلکولیشن اس سب میں کچھ اور ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات تقریباً مکمل رکے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر کوئی نیا حملہ نہیں کیا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران کا لہجہ لمحہ بلمحہ مزید سخت ہوا ہے۔ ایران نے دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں کسی متبادل یا دوسرے بحری راستے کی وہ ہرگز اجازت نہیں دے گا، جس کا صاف سیدھا مطلب یہی ہے کہ عمان کی جانب سے پیش کردہ مشترکہ راہداری کی جو تجویز ہے اسے تہران نے صاف الفاظ میں مسترد کر دیا، اور اس کی جو امینڈمنٹس تھیں اس کو بھی ایران کسی صورت ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ خطے میں کشیدگی ہے اور عمان کے قریب ایک مال بردار جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک امریکی ڈرون MQ-9 گرانے کی بھی اطلاع ہے، جبکہ امریکی فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ ناکہ بندی کے دوران اب تک 44 تجارتی جہازوں کو واپس موڑا گیا ہے۔ یہ آبنہ ہرمز کے حالات ہیں، جبکہ باب المندب کی اگر بات کریں تو یہاں سے 2 سعودی تجارتی جہاز کامیابی سے گزرے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حوثی باغی بظاہر پیچھے ہٹے ہیں، یا انہوں نے اپنی یہاں پر جو ایگریسو پوزیشن تھی اس کو کچھ میلو ڈاؤن کیا ہے، کچھ نرمی آئی ہے۔ اب سوال پھر ایران امریکہ کشیدگی کا ہی ہے کہ واشنگٹن اب تک تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے جنگل کا حملہ اتحادیوں کے کہنے پر روک دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی، ان کی اور سعودی ولی عہد کی کنورزیشن کیا ہوئی، انہوں نے کیا پوچھا اور سعودی ولی عہد نے انہیں جواب کیا دیا؟ صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کو موقع دیا ہے، لیکن ایران جارحانہ موڈ میں ہے۔ کیا ایران کی یہ پیش قدمی مذاکرات کی میز پر اس کی پوزیشن کو مضبوط کر رہی ہے، یا پھر یہ قدم امریکہ کو ایک خوفناک فوجی رد عمل پر مجبور کر رہا ہے؟ جب پورا خطہ بردباری دکھا رہا ہے اور سفارتکاری کے لیے راستے کھولے جا رہے ہیں، تو آخر ایران جنگ کی آگ کو مزید بھڑکانے پر اس کی کیلکولیشن ایگزیکٹلی ہے کیا؟ کیا یہ خطرناک چال مذاکرات کی میز پر ایران کی پوزیشن کو مضبوط کر رہی ہے، یا وہ کسی نئے بڑے حملے کو دعوت دے رہا ہے؟ سب کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں IR ایکسپرٹ منصور جعفر صاحب۔ بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر اس وقت جو صورتحال ہے، امریکہ کی طرف سے کچھ آپ کہہ لیجئے کہ پوزیشن چینج ہوئی ہے، وہ اس طرح سے حملے نہیں کر رہا، لیکن ایران اگر عمان کے پروجیکٹائل کو کنیکٹ کریں، جس طرح سے آپ نے ہرمز کو بلاک کیا ہوا ہے، 44 جہاز اگر اپنا راستہ موڑ لیتے ہیں، تو ایران نے اپنی پوزیشن کو بدلا نہیں ہے۔ کیا اس میں کوئی نئی کیلکولیشن ہے؟ ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کیلکولیشن پر چلتے ہوئے ہی امریکہ کو سرنگوں کرنے پر مجبور کرے گا اور اپنی ڈیل جو ہے وہ اپروو کروا لے گا واشنگٹن سے؟ جی بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ جہاں تک تو ایران کے موقف کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو روز اول سے اسی بات پر قائل اور مائل ہیں کہ آبنہ ہرمز پر ان کا ایک سوورن رائٹ ہے، اور خاص طور پہ یہ ان کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا اسے نیویگیٹ کرنے کے حوالے سے جو بھی انتظامی تصور یا خاکہ ان کے ذہن میں ہے، اسے وہ زمین پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے انہوں نے جو بھی ایکٹیویٹی کی ہے، جسے آپ مختلف حلقے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تعبیر کرتے ہیں، لیکن ایران اسے اپنے ایک تحفظ کا اقدام قرار دیتے ہوئے آج بھی اسی ایشو پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں جو کوششیں کی تھیں ایک جوائنٹ کنٹرول کے حوالے سے عمان کو ملا کے ساتھ کرنے کی، لیکن عمان چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اگرچہ وہ GCC میں ہی شامل ہے، لیکن اس کے جو تعلق ہے، جو تال میل ہے، وہ اسرائیل نوازی پر بھی آمادہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی کیمپ میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ جب رہبر اعلیٰ کے جنازے کے موقع پر انہوں نے، کیونکہ ساری توجہ اس وقت ایرانی قیادت کی عسکری اور سیاسی وہ اس جنازے پر مرکوز تھی، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جہازوں کو اپنے ہاتھ سے گزارنے کی کوشش کی تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ اپنے اس موقف میں نرمی لانے کی بات کرے یا اس کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران نے اس پورے یعنی جو ایک پورے کر و فر کے ساتھ اس چیز کا جواب دیا، اور 2 سعودی اور قطری ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ یہ ابھی موجودہ لیٹ اپ جو ہے یہ ایران کے اس اقدام کے بعد یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص طور پہ پھر ایران جس طریقے سے 11-12 دن مسلسل امریکی حملوں کی زد میں رہا ہے، تو یہ اور اس کے بعد بھی ایران اگر اس موقع پر قائم ہے، تو انہیں آبنہ ہرمز کی اس اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ماضی میں ان کی قیادت مختلف جو ان کے بیانات ہیں اس میں ایک متبادل نیوکلیئر ایسٹ کے طور پہ تعبیر کرتی رہی ہے، کہ جو نیوکس کے حوالے سے وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے تھے خطے کے اندر ریجنل ممالک کے ساتھ،
وہ اب انہیں اس آبنائے ہرمز کی صورت میں ان کے ہاتھ آ گیا ہے، تو اسے وہ کسی قیمت پہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو بھی ان کا پورے اس بندرگاہی علاقے کے اندر ڈیفینس ہے اس کو نہ صرف اس سیز فائر کے دنوں میں ری انفورس کیا ہے بلکہ اسے مزید اسٹرینتھن مکمل کیا ہے. شد و مت کے ساتھ اس کا وہ اظہار کریں. اچھا اس میں منصور جعفر صاحب بنیادی طور پہ اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو وہ امریکہ جو کہتا ہے کہ میں ورلڈ وار لیول کی جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر دوں گا، جو سویلائزیشن مٹانے کی بات کرتا تھا، وہ ان دنوں میں خاموش ہے. کیا یہ گلف کا پریشر اس سے کلی طور پر مانا جائے کہ جس طرح وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سعودی پرنس نے کہا کہ میں تو ڈیل کرنا چاہوں گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ امریکہ جس طرح صدر ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، اور وہ بھی اپنی طرف سے جو غم و غصے کا اظہار ہے وہ اس آخری موقع کے بعد کریں گے؟ یعنی امریکہ کرے گا کیا اگلا، یہ اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں؟ دیکھیے جہاں تک تو اس وقت امریکہ کی بے بسی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سب سے زیادہ پریشر ہے ان پر وہ کسی یورپی ملک کا نہیں ہے، یورپی یونین کا نہیں ہے، وہ خطے کے وہ ممالک کے جو ان کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، اور ماضی میں انہی کے پیٹرو ڈالر کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ہاں نام نہاد انہوں نے ایک سیکیورٹی اپریٹس، سیکیورٹی نیٹ ورک قائم کرنا چاہتا، وہ اس جنگ کے نتیجے میں، اور خاص طور پہ ایران کا جو ہاریزنٹلی اکراس دا بورڈ حملے تھے اسٹارٹنگ فرام سعودی عرب ٹو جارڈن، اس کے بعد تو وہ ایکسپوز ہو کے رہ گیا. تو اب اس وقت ایران نے جس طریقے سے امریکہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چلا رہا ہے، یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ ایران نے اس وقت اڈاپٹ کر رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ اس پورے دوسرے مرحلے کی جنگ کے اندر ایران نے ایک بھی میزائل جو ہے یو اے پہ نہیں داغا ہے، اور اسی طریقے سے اسرائیل پہ بھی نہیں داغا ہے. تو یہ ایک تفریق پیدا کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ اس وقت ایران انڈیویجولی بھی ان ملکوں کے ساتھ کچھ معاملات، کچھ اس نوعیت کا میکنزم ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے جو بیان دیا ہے اس فون کال کے اندر بھی اور جو بات کی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ ہم ڈیل کرنا پسند کریں گے، کیونکہ معلوم یہی ہے کہ اس وقت بالخصوص جو لالی پاپ سعودی عرب کو دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو سول نیوکلیئر ڈیل دیں گے، لیکن اس کو جس انداز سے، جس بھونڈے انداز سے مشروط کیا گیا ابراہم معاہدے پر دستخط کے حوالے سے، وہ سارا سینیریو بھی بیک فائر کر گیا. اب کم از کم خطے کے ممالک کے جتنے بھی اہم ملک ہیں بشمول سعودی عرب، انہیں اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اس پوری جنگ کا اگر کوئی ماحصل امریکہ لینا چاہتا ہے، اسرائیل لینا چاہتا ہے، تو وہ اپنا ان کا سو کالڈ جو گریٹر مڈل ایسٹ کا ایجنڈا ہے اسے ہی وہ اکمپلش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر کندھا اور بندوق انہی عرب ملکوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور اس پوری راہ میں رکاوٹ اگر خطے کے اندر اس وقت کوئی ملک ہے تو وہ ایران ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل دونوں کو کھلتا ہے، اور اس کے اتحادی بھی اس وقت جس طریقے سے فل سوئنگ میں بدلے کے انتقام کے موڈ میں ہیں. یہ وہ نعرے ہیں کہ جب آپ نے جنازہ دیکھا اور سنا، اس میں آپ کو اس نوعیت کے نعرے میدان میں بھی دکھائی دیے انتقام کے، اور ان کے ایوان کے اندر بھی دکھائی دیے. اب اس پورے موڈ کو ریورس کرنا ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے انتہائی ناممکن دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس سے ریورس ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے داخلی طور پہ ایک انتشار سر اٹھائے کھڑا ہے، اور وہ ایک ایسے احتجاج، اور ظاہر ہے پھر وہ ونڈو آف اپرچونٹی ہوگی اسرائیل کے لیے بھی، امریکہ کے لیے، سی آئی اے کے لیے. اچھا اس میں ایگزیکٹلی اگر ہم بات کریں سعودیہ کی، تو یہ وہ سعودیہ ہے جو جنگ کے پہلے فیز میں رپورٹڈلی یہ کہتا تھا یو اے ای کے ساتھ مل کے کہ اس مسئلے کو ونس فار آل ختم کر دیں، یعنی ایران کو جو ہے وہ اگر آپ نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں. اب وہ کہتا ہے کہ ہم ڈیل کریں گے. کیا اسے وہ ریالٹی چیک ملا ہے باب المندب والا، حوثیوں والا، کہ وہ ایسی لڑائی ہے کہ جہاں وہ سالہ سال انگیج رہے گا اور اسے ایک ایسے دشمن کا مقابلہ ہوگا جو اسے وہاں ہٹ کرے گا کہ جہاں وہ ڈپلومیٹکلی بھی اسے کہیں پہ ٹیکل نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران انہیں ڈس اون کرے گا. آلدو آپ کہتے رہیں کہ وہ ایران کے حمایت یافتہ ہیں، لیکن ایران ڈس اون کرے گا اور آپ کو نقصان ہوتا رہے گا. وہ ریالٹی چیک کی وجہ سے سعودیہ کی پوزیشن چینج ہوئی، یا یو اے ای کا وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کام کیا ہے سعودیہ کے لیے؟ یہ دونوں چیزیں ایک ہی بار پلے کر رہی ہیں. خاص طور پر سعودی عرب کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کے جو لانگ ٹرم گولز انہوں نے اپنے لیے سیٹ کر رکھے ہیں، چاہے وہ 2030 کی صورت میں ہو، یا ریسنٹلی انہوں نے جس انداز سے اپنے آپ کو ایک ہب سینٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ ڈیٹا سینٹرز کا، اے آئی کی ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ لانا چاہتے ہیں، جدید زراعت کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو متبادل ذرائع ہیں تیل کے حوالے سے اس وقت اس کی تلاش ان کی ناگزیر ہو چکی ہے. خاص طور پہ تیل کی جس انداز سے ترسیل اور بندش اور جو سیف سیلنگ جو ہے وہ ایک آزمائش بنتی جا رہی ہے. تو ایسے میں اگر امریکہ کے پاس، سعودی عرب کے پاس اس نوعیت کے متبادل آمدن کے ذرائع نہیں ہیں، تو پھر یقیناً اپنا وہ سارا کر و فر جو ہے
معیشت کا اور دیگر وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے. تو لہٰذا سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسی جنگ کا حصہ نہ بنے. اور خاص طور پہ ماضی میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ جس میں امریکہ کے انٹرسٹ کو سعودی عرب کے اندر نشانہ بنایا گیا. خاص طور پہ ان کے الخبر کے اندر جو ایک ٹاور جو تھے، الخبر ٹاور کو جب نشانہ بنایا گیا تو اس میں 15 امریکی میرینز مارے گئے تھے. وہ ایک ایسا رائب کیس تھا کہ جس میں امریکہ نے اپنے انٹیلیجنس کے بلبوتے پہ یہ بات ثابت بھی کر دی کہ یہ ایران نواز ایک گروپ تھا جس نے حملہ کیا تھا. اس وقت بھی اگر سعودی عرب نے ریسٹرین سے کام لیا، اور خاص طور پہ جو اس وقت کے ولی عہد تھے شہزادہ عبداللہ جو بعد میں فرما روا بھی بنے، انہوں نے اس چیز کو اس تجویز سے ایگری نہیں کیا کہ ہم ایران کو براہ راست جواب نہیں دیں گے اور جنگ میں نہیں اٹھیں گے. اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی 2-3 سال پہلے جو رپروچما چین کے تعاون سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہوا ہے، اس کے اب بھی میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے جسے کہنا چاہیے انڈر دا ٹیبل ڈیلز چل رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو فرما روا ہے اس وقت کہ ڈائریکٹلی انگیج کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب. گلف کنٹریز جو ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہیں، وہیں ایران یوکرین پر حملہ اگر کرتا ہے تو کیا یورپ کا جو فرنٹ ہے، نیٹو کا جو فرنٹ ہے، وہ بھی وہ ایکٹیو کر لے گا یا نہیں کر لے گا؟ اس پہ ڈیفینیٹلی نظر رکھنا ہوگی. اور اگر یہ جنگ سمٹے تو بہتر ہے، مزید نہ بکھرے تو زیادہ فائدہ مند ہے دنیا کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.